بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد 3، باب 16، فصل 1، اقوال نمبر 18، پیج نمبر 67 سے پارٹ نمبر 84۔ امام عبداللہ بن محمد رازی نے فرمایا، اپنی طرف سے کی گئی بھلائی کا حقیر نظر آنا اور دوسرے کی طرف سے تیرے ساتھ کی گئی بھلائی کا زیادہ نظر آنا حسن اخلاق ہے۔ اسے امام ابو سعد نیشاپوری نے بیان کیا ہے۔ 19، امام ابن سیری فرماتے ہیں، سلف صالحین ادب بھی اسی قدر ذوق و شوق سے سیکھتے تھے جس قدر دل جمعی اور لگاؤ سے وہ علم سکھا کرتے تھے۔ اسے خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے۔ قول نمبر 20، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، علماء کی زندگیوں سے متعلق آثار و سوانح سے آگاہی اور ان کی مجالس سے اخذ فیض مجھے کثرت سے فقہی مسائل بیان کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ علماء کرام کے واقعات اور ان کی مجالس قوم کے آداب و اخلاق کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اسے ابن عبد البر نے بیان کیا ہے۔ قول نمبر 21، امام مالک فرماتے ہیں، میری والدہ مجھے نصیحت فرمایا کرتی تھیں، ربیعہ کے پاس جاؤ اور ان کے علم سے قبل ان سے ادب سیکھو۔ اسے ابن فرحون نے بیان کیا ہے۔ قول 22، امام عبد الرحمن بن قاسم فرمایا کرتے تھے، میں 20 سال امام مالک کی صحبت میں رہا، ان میں سے 18 سال میں نے ادب سیکھنے میں جبکہ 2 سال علم سیکھنے میں صرف کیے۔ کاش میں 20 کے 20 سال ادب سیکھنے میں گزار دیتا۔ اسے امام نجفی اور شعرانی نے روایت کیا ہے۔ قول 23، امام شافعی فرماتے ہیں، علماء کی زینت تقوی ہے، حسن خلق ان کا زیور ہے اور سخاوت نفس ان کی خوبصورتی ہے۔ اسے احمد عبد الرحمن نے بیان کیا ہے۔ قول نمبر 24، امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ امام مالک نے مجھ سے فرمایا، اے محمد، اپنے علم کو نمک کے برابر اور اپنے حسن ادب کو آٹے کے برابر رکھو۔ اسے امام شعرانی نے بیان کیا ہے۔ قول 25، امام شافعی سے سوال کیا گیا، آپ کی حسن ادب کے بارے میں کیا خواہش ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب میں حسن ادب کے حوالے سے ایک حرف بھی سنتا ہوں جو میں نے پہلے نہ سنا ہو تو اس کے لطف و سرور کے باعث میں ہماتن گوش بن جاتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا، آپ کی اس کے بارے میں تلاش و جستجو کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بالکل اسی ماں کی جستجو کی مثل جس کا فقط ایک ہی بچہ ہو اور وہ گم ہو جائے۔ اسے امام بیہقی نے بیان کیا ہے۔ قول نمبر 26، ابو عبداللہ بن خفیف بیان کرتے ہیں کہ امام رویم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اپنے اعمال کو نمک کے برابر جبکہ اپنے حسن ادب کو آٹے کے برابر رکھو۔ تمہارے اعمال کی بنسبت حسن ادب کہیں زیادہ ہونا چاہیے۔ اسے امام صحاب الدین سہروردی نے بیان کیا ہے۔ قول نمبر 27، علامہ اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا ہے کہ 5000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ امام احمد بن حنبل کی مجلس میں اکتساب فیض کے لیے شریک ہوتے تھے۔ ان میں سے تقریباً 500 علم کو احاطہ تحریر میں لاتے جبکہ بقیہ تمام ان سے حسن ادب اور وقار سیکھتے۔ اسے امام ذہبی نے بیان کیا ہے۔ قول نمبر 28، ابو عبداللہ سعید بن یزید امباجی
مزید فرماتے ہیں حسن ادب شرفا کی زیب و زینت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اکابر کی نیک صحبت اختیار کرنا، ان کی نصیحتوں پر بدل و جان و بصر و چشم عمل کرنا، ان کے اخلاق و خصائص کو اپنانا، ان کی حکیمانہ باتوں سے قلب و جان کے ایوان کو روشن رکھنا اور اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کرنا، اسے امام سلیمی نے بیان کیا ہے۔ 29 حضرت یوسف بن اسبات فرماتے ہیں ادب کی علامت درجہ ذیل ہیں۔ 1 گفتگو کے دوران غلطی سے بچنے کے خوف سے خود کو محفوظ بنا لینا، یعنی احتیاط سے کام لینا۔ 2 اس وقت تک بات شروع نہ کرنا جب تک دوسرا گفتگو کا آغاز نہ کر دے۔ 3 دوسرے کی بات کو صبر و تحمل سے اس وقت تک سننا جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لے۔ 4 اپنے دوست احباب کی عزت و توقیر کا خاص خیال رکھنا۔ 5 اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے سامنے اپنی ٹانگیں دراز نہ کرنا۔ 6 صوفیاء عظام کی موجودگی میں ادباً خاموشی اختیار کیے رکھنا، یعنی حضور اہل نظر جبتے سخن سے کام لینا۔ 7 اپنی گفتگو سے قبل دوسرے کی بات کو وزن دینا، اسے امام ابو سعد نیشاپوری نے بیان کیا ہے۔ قول نمبر 30 امام ابو سعد نیشاپوری بیان کرتے ہیں کہ حسن ادب کو اپنائے بغیر حسن اخلاق تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ 31 قول نمبر 31 امام قشیری سے ابو عبداللہ کا یہ قول روایت کیا ہے کہ اجنبی شخص کو چاہیے کہ بیرون ملک میں اپنے آپ کو ان خصوصیات سے مزین کر لے: 1 حسن ادب، 2 اعلیٰ اخلاق، اور 3 شکوک و شبہات سے اجتناب۔ قول نمبر 32 امام قشیری بیان کرتے ہیں اچھے اوصاف و فضائل کو جمع کرنا، یعنی زندگی کا لازمہ بنانا، ادب کی حقیقت ہے۔ مؤدب وہ شخص ہے جو اچھے اوصاف کا جامع ہو، اس سے اسم المادوع دسترخوان لیا گیا ہے جہاں سب اچھے فضائل والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ قول نمبر 33 خطیب بغدادی فرماتے ہیں علم حدیث کے طلباء پر لازم ہے کہ وہ آداب و اخلاق میں سب لوگوں سے کامل ترین، عاجزی میں سب سے مضبوط، دینی جذبہ و شوق اور دیانت داری میں سب سے عظیم اور سب سے کم غصہ و نادانی کرنے والا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان احادیث کا ماخذ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت آداب اور عظیم خلق کے ساتھ ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہ السلام، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ابرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے چنندہ اسلاف کی زندگیوں، صالحین کے طریقوں اور ماضی کے عظیم کارناموں پر مشتمل ہے۔ علم حدیث کے ان طلباء کو اس دور کے خوبصورت اور شاندار حصوں یعنی عمدہ روایت و اقدار و طرز زیشت کو اپنانا اور پست اور گھٹیا حصے، عادات و اطوار اور چلن سے بچنا چاہیے۔ قول نمبر 34 علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں بیان کیا ہے کسی بھی شخص کا حسن ادب اس کے خوش بختی اور کامیابی کی علامت و ضمانت ہوتا ہے، اس کے برعکس ادب میں کمی اس کی بدبختی اور تباہی کی علامت ہے۔ دنیا و آخرت کی کوئی بھی بھلائی حسن ادب کے بغیر ناممکن ہے، اور برے اخلاق و آداب سے بڑھ کر کوئی چیز بھلائی سے محرومی کا سبب نہیں بنتی۔ اس لیے اپنے والدین کے ساتھ حسن ادب یعنی حسن سلوک کا معاملہ کریں، پھر دیکھیں کیسے اس ادب نے غار میں
پھنسنے والے لوگوں کو بچایا جب اس کا دہانہ بڑے پتھر سے بند ہو گیا تھا۔ اس شخص کو بھی دیکھیں جس نے والدہ کے ساتھ بے ادبی کی اور نماز میں دکھلاوا کیا تو آزمائش میں کیسے اس کے خانقاہ تباہ ہو گئی، پھر لوگوں کے ہاتھوں بد سلوکی برداشت کرنا پڑی، یہاں تک کہ بدکاری کے ارتکاب کا الزام بھی لگا۔ اس لیے بدبخت دھوکہ دہی کرنے والے نفس انسان کی ہر حالت پر کڑی نظر رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے سوء ادب نے اسے محرومیوں کا شکار کر دیا۔ قول نمبر 35، علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں حسن اخلاق سے مراد شریعت کے اخلاق اور ان آداب کو اختیار کرنا لیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کو سکھائے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ اسے امام ابن رجب الحنبلی نے جامع العلوم الحکم میں بیان کیا ہے۔ یہاں فصل نمبر 1 مکمل ہوتی ہے پیج نمبر 75 پر۔ اب باب نمبر 16 کی فصل نمبر 2، اور فصل 2 ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حال میں صبر و تحمل اختیار کرنے کی ترغیب۔ صبر و تحمل اور استقامت عظیم اور ابقری ہستیوں کا شیوا ہے۔ انسانوں میں سب سے زیادہ اور شدید ترین آزمائشوں کا سامنا انبیاء کرام علیہ السلام اور پھر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں ہی کو کرنا پڑتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر کیا کیا مظالم روا نہیں رکھے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قوم نے اتنی تکالیف دیں کہ سارا جسم اقدس لہو لہان کر دیا۔ دین حق کی راہ میں کبھی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کی مالا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر دامن صبر کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صبر ہی اصل ایمان ہے اور تکلیف پر صبر کرنا مومن کی شان ہے۔ اسی لیے باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے ایمان میں صبر کا وہی مقام ہے جو بدن میں روح کا ہوتا ہے۔ طائف کا سفر، مکے کی گلی کوچوں میں تبلیغ، صوب ابی طالب کی گھاٹیوں میں قید و بند کی صحبتیں اور صحن کعبہ تک میں روا رکھے جانے والے مظالم کا مقابلہ، آقائے ہر دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر و استقامت ہی سے کیا۔ قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ ترجمہ: اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 اور 156۔ ترجمہ: اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں
بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ 3 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ سورہ آل عمران آیت نمبر 186 ترجمہ: اور اگر تم صبر کرتے رہو اور تقوی اختیار کیے رکھو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں سے ہیں۔ 4 یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون سورہ آل عمران آیت نمبر 200 ترجمہ: اے ایمان والو، صبر کرو اور ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو اور ہمیشہ اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ 5 وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ سورہ انفال آیت نمبر 46 ترجمہ: اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 6 وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ سورہ الرعد آیت نمبر 22 ترجمہ: اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طرح خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے۔ جس نے بھی دنیا کی فضولیات جیسے زیادہ کھانے، زیادہ سونے، زیادہ کلام کرنے اور ناجائز شہوات نفسانی کی تکمیل پر صبر کیا تو فرشتے روز قیامت انہیں خوش آمدید کہتے اور مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار سورہ رعد آیت نمبر 24 تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کے صلے میں، پس اب دیکھو آخرت کا گھر کیا خوب ہے۔ آیت نمبر 8 وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورہ النحل آیت نمبر 96 جو مال و زر تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے، اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے، ان کے اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے رہے تھے۔ آیت نمبر 9 وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ سورہ نحل آیت نمبر 127 اور اے حبیب مکرم صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں اور آپ ان کے فریب کاریوں سے اپنے کشادہ سینے میں تنگی بھی محسوس نہ کیا کریں۔ آیت نمبر 10 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا
إنهم من الصالحين. سورہ انبیاء آیت نمبر 83 سے 86 تک. ترجمہ. اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے. تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دیے. یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صبر و شکر کا اجر کیسے دیتا ہے. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیں. یہ سب صابر لوگ تھے اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا. بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے. آیت 11. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنة السیئة ومما رزقناهم ينفقون. سورہ القصص آیت نمبر 54. ترجمہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی خرچ کرتے ہیں. آیت 12. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. سورہ السجدہ آیت نمبر 24. ترجمہ. اور ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ امام و پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. آیت 13. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. سورہ زمر آیت نمبر 10. ترجمہ. محبوب میری طرف سے فرما دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں صاحبان احسان ہوئے بہترین صلہ ہے اور اللہ کی سرزمین کشادہ ہے. بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز سے پورا کیا جائے گا. آیت نمبر 14. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 35. ترجمہ. اور یہ خوبی صرف انہی لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو صبر کرتے ہیں اور یہ توفیق صرف اسی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑے نصیب والا ہوتا ہے. آیت نمبر 15. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. سورہ الدہر آیت نمبر 12. ترجمہ. اور اس بات کے عوض کہ انہوں نے صبر کیا ہے رہنے کو جنت اور پہننے کو ریشمی پوشاک عطا کرے گا. آیت نمبر 16. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سورہ عصر آیت نمبر 1، 2 اور 3. ترجمہ. زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ عمر عزیز گوا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمدہ مصائب
و عالم میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔ پارٹ نمبر 84 یہاں مکمل کرتے ہیں، پیج نمبر 80 پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔